بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ بہت سی حکمتوں کے پیش نظر خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ ہر جگہ ہر بات بیان کر دینا یہ انسان کے لیے بعض دفعہ جانی نقصان کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں 3 بے گناہ لوگوں کو موت کی سزا دی، اور جب انہیں موت کی سزا دینے کے لیے پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، یعنی اس جگہ کے جہاں انہیں موت کی سزا دی جانی تھی، تو سزا کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس شخص کو سزا دی جاتی تھی اسے ایک بہت بڑے پتھر کے نیچے کھڑا کیا جاتا تھا۔ وہ پتھر ایک رسی سے بندھا ہوا تھا اور رسی ایک چرخی پر گھومتی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کو موت کی سزا کے لیے لایا گیا وہ ایک عالم دین تھے۔ ان سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ اس کے بعد اس عالم کو اس پتھر کے نیچے کھڑا کیا گیا اور رسی کو چھوڑا گیا تو پتھر اپنی پوری رفتار سے نیچے آیا، مگر عین عالم دین کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر موجود حاضرین جو تھے وہ سب حیران رہ گئے، اور یوں اس عالم دین کی جان بخش دی گئی۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص تھا وہ وکیل تھا، اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں حق اور سچ کے لیے وکالت کرتا رہا ہوں، مقدمے لڑتا رہا ہوں، اور یہاں بھی مجھے یقین ہے کہ انصاف کی جیت ہوگی۔ اسے بھی اس پتھر کے نیچے کھڑا کیا گیا اور پتھر کو پوری رفتار سے چھوڑا گیا، اور پتھر عین اس شخص کے سر پر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر موجود حاضرین حیران رہ گئے اور اس کی سچائی پر یقین کرنے لگے کہ واقعی یہ ایک بہت اچھا شخص ہے، بڑا سچا شخص ہے، جبھی سے اس کی سچائی نے بچا لیا۔ اس کے بعد تیسرے شخص کو پتھر کے نیچے کھڑا کیا گیا اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ وہ تیسرا شخص ایک فلسفی تھا۔ اس نے کہا کہ عالم دین کو نہ تو اس کے خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کی وکالت اور اس کے انصاف نے بچایا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ پتھر جس رسی سے بندھا ہوا ہے اس رسی پر ایک گرہ لگی ہوئی ہے، اور جب رسی کو چھوڑا جاتا ہے اور چرخی گھومتی ہے تو جب گرہ چرخی پر آتی ہے تو پتھر نیچے نہیں آ پاتا، جس کی وجہ سے ان دونوں کی جان بچ گئی۔ جب موجود حاضرین نے یہ بات سنی تو انہوں نے غور سے رسی کو دیکھا تو واقعی وہاں ایک گرہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی وہ گرہ کھولی تو پتھر اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اس فلسفی پر گرا اور اسے کچل کر رکھ دیا۔ یوں وہ فلسفی اپنے علم کو بے موقع بیان کرنے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے علم کو ہر جگہ بیان کرتے پھریں۔ جب آپ کے علم کی ضرورت ہو، جب آپ کی معلومات کی ضرورت ہو، جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو وہاں رائے دینا بہتر ہوتا ہے۔ بن مانگے رائے اور مشورہ دینے سے بندے کی ایک تو اہمیت کم ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسے جان کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ مال کا بھی نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس حکایت میں سنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی حکایت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔